روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں۔ روزے دار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی اللہ عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تو تب وہ حقیقی روزے دار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا روزہ بھی مقبول ہوگا۔ تو پہلی نشانی ہے ناظرین، اصل بات تو قبولیت کی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہونا اور زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور زبان کا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے، اور اگر وہ پھر بھی غلط کام کرتا رہے اور بھوکا پیاسا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا بلکہ فاقہ ہے۔ یہاں روزہ قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ملاحظہ فرمائیے کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں خود ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے یا نہیں۔ ناظرین، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر یاد کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزے دار کو روزہ مکروہ ہونے کا ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ کہ سب کچھ ہی چھوڑ دیا، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے کیونکہ اس کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی عبادت لے کر اور کوئی روزہ لے کر، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کو اجر و انعام دینا شروع کر دیں گے۔ نمازیوں کو اس کا بدلہ مل جائے گا اور پھر صدقہ دینے والوں کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والوں کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ اور پھر باری آئے گی روزہ دار کی تو فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ، یا رب، یا روزے دار ہیں، یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا فرماؤں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود ہی جانتا ہے کہ میرے بھوکے پیاسے رہنا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ انسان جو پورا دن بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، وہ بھی اپنا حال خود جانتا ہے۔ ناظرین، عبادت کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً عصر کی نماز، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی بھی نماز پڑھ لی، تو آپ کو مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کیونکہ اس کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ روزے کی دوسری نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرما لیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغویات بھی زبان سے نکالیں، بری بری باتیں بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ افعال جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں حالت روزے میں ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی عادت پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے،
प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए भूखा है। जब इंसान इफ्तारी के वक्त बैठता है और आज़ान होने से पहले अल्लाह ताला फरिश्तों से फ़ख्र फरमा के कहता है, देखो मेरे बंदे को सामने खाना रखा है, पानी रखा है, ऐ फरिश्तों उसको भूख भी है लेकिन खाना क्यों नहीं खा रहे? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि या रब उसको तेरे खौफ ने रोके रखा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जाओ जाओ, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी और अल्लाह ताला खुश होता है। ऐसे रोज़ेदार को देखकर मुस्कराता है और खुश होता है। तीसरी निशानी ये है कि जब किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में तक़वियत हासिल होती है, अगले रोज़े की तौफीक मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि रोज़े रख के कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन जब इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला अपनी बारगाह रिसालत में कबूल फरमा लेता है तो उसको बज़ाहिर देखने में लग रहा होता है कि इंसान कमज़ोर है, लेकिन अंदरूनी एक ताकत और क़ुव्वत जो उसको मिलती है वो बंदा महसूस करने लगता है कि हमारे अंदर कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारे अंदर तवानाई आ गई है। ये रोज़े का कमाल है, इसलिए रोज़े को हरगिज़ ना छोड़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसने एक रोज़ा बगैर बीमारी या मजबूरी के छोड़ दिया फिर सारी ज़िंदगी रोज़े रखे तो फिर उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कराता होगा, बेरोज़ेदार हिसाबो किताब में मुब्तला होगा। साबका गुनाहों का कुफारा जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है और उसका कुफारा हो गया। जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह पाक उसे जहन्नुम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। मज़कूरा बाला बातों से मालूम हुआ कि अगर हम इन बयान करदा फरामीन के मुताबिक रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह से वाइद है कि रोज़े के कबूलियत का सामान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी इस्लामिक वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। इस माह रमज़ान में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक अगली इस्लामिक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।